الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربنا قديرا الذي اصطفى من عباد الصالحين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایک نعرہ صلوات. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ وہ اسلام کا ایک اجتماعی قانون ہے کہ جو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ برابر کے پلے میں بندوں کے حقوق کو بھی رکھتا ہے. یعنی صرف خدا پرستی سے کام نہیں چلے گا، اس لیے وہ قانون معاشرت اللہ نے اسلام میں دیے جو کسی مذہب میں قانون معاشرت اتنے اہم طریقے سے نہیں بیان کیے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر کسی عمل کا خالق کائنات کوئی بھی حکم یا اس کا کوئی بھی منصوبہ بنا کسی نتیجے کے نہیں ہوتا ہے. ہر ایک عمل کے پیچھے ایک نہ ایک نتیجہ شامل ہوتا ہے، ایک نہ ایک مقصد شامل ہوتا ہے. بلا مقصد اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ کار عبث ہوتا ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سائنسداں ہے اور اس نے کوئی بہت خوبصورت مشین بنائی اور دیکھنے میں بہت اچھی ہے اور اس میں بہت سارے لائٹیں لگی ہیں، LED بلب لگا ہے، میٹر لگے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت. تو ایک کوئی آدمی گیا، اس نے شو روم میں دیکھا، کہا کہ یہ مشین تو دیکھو کتنی جاذب نظر ہے، کتنی خوبصورت ہے، تو اس کا مقصد بھی کوئی بہت اچھا ہوگا. تو پوچھا گیا کہ یہ مشین کس کام آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو کوئی نہیں آتی ہے، ویسے ہی بنا دی گئی ہے. تو آپ بتائیے کہ اگر چاہے جتنا خوبصورت تخلیق ہو، اگر اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو ہر انسان بنانے والے کی عقل پہ ماتم کرے گا کہ ویسٹیج آف ٹائم، ویسٹیج آف منی، ویسٹیج آف ریسورس، ساری چیزیں برباد کر دی. جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا تو پھر اس کا مطلب اس کے بنانے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جو احکام ہمارے سامنے بھیجے اور جن چیزوں کا حکم دیا، تو قرآن مجید نے جیسا کہا کہ نماز کی دو اہم مقصد بیان کیے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا. یہ نماز وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے دور رہتی ہے. اور کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ہمیں کون سا وہ انڈیکیٹر ہے، کون سی وہ علامت ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی؟ تو امام نے معصوم نے بہت عمدہ جواب دیا تھا، بہترین جواب دیا تھا. کہا کسی نماز کی قبولیت کی بہترین علامت یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ لو کہ دو نمازوں کے بیچ کے فاصلے میں اگر کوئی گناہ فرض نہیں ہوا ہے تو نماز قبول ہو گئی. تو دو گناہوں کے دو نمازوں کے بیچ میں اگر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو یہ سمجھ لو. تو یہی وہ مقصد ہے کہ دیکھو انسان کو نماز برائیوں سے بچاتی ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے. دوسرا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنزیہ من الکبر، یہ نماز جو ہے تمہیں تکبر سے بچاتی ہے. نماز کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اس لیے کہ جب
قیام میں ہو تو اس نے کہا کہ ربی الاعلی وزیم نہیں کہا، جب رکوع میں ہو تو اس نے اپنی عظمت کا اقرار کرایا مگر اس انداز سے نہیں کرایا۔ لیکن جب انسان جس ذہن کو، جس اپنی انا کو، جس اپنے تقدس کو اتنا اونچا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، بڑے سے بڑا یہ سر جس کو تم اتنا عظیم سمجھتے ہو، جب اس سر کو ممکنہ حد تک جھکا لیا، جب جتنی پستی میں لے جا سکتے تھے لے جایا گیا، پھر اس کے بعد جب خود کو اپنی مکمل ترین پستی میں لے جاؤ تب یہ کہو کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اپنی پستی کا اقرار کرو، اس کی عظمت کا انکار کرو۔ تو جب اپنی پستی کا اقرار کرو گے، اپنے کو پستی میں لے جاؤ گے، تب اس کو اگر اعلیٰ سمجھو گے تو یہ اقرار ہے۔ تو یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ تنزیہ من الکبر ہے۔ یہ تمہارے اس غرور سر کو جھکا کے اس نے بتا دیا کہ دیکھو کبر نہ کرنا، اور اللہ کو نزدیک کبر سب سے بڑا خراب چیز ہے، اس لیے کہ اللہ غرور کو تو اس طرح توڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کا لشکر ڈھانے آیا تھا تو میں کہتا ہوں کہ کس انداز سے انسان کے درود بھیج دیجیے محمد علیہ، تو انسان کے کبر کے توڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ کس طرح سے آپ حضرات ادھر ہی متوجہ رہیے، درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ تو کبر کو توڑنے کے لیے ابرہہ اتنا بڑا بادشاہ، کتنا مکبر تھا، کتنا کبر کرنے والا تھا، کتنا گھمنڈی تھا، لیکن اللہ کے منصوبے کے تحت جب کسی کو کسی کا گھمنڈ توڑنا ہوتا ہے تو اس کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے وہ برابری پہ بھی نہیں آتا۔ یعنی اگر ابرہہ ہاتھی لے کے آیا تھا تو اللہ کو اپنے لشکر میں کم سے کم اونٹ اور گھوڑے تو بھیجنا چاہیے، ان سے حملہ کرواتا۔ کہا کہ جب تمہارے گھمنڈ کو توڑنا ہوگا تو یہ مہین مہین ابابیل کے چونچ کی کنکریاں تمہارے خلاف استعمال کر کے تمہارے کبر کو مسمار کر دیں گے۔ تمہارے کبر کو توڑنے کے لیے برابر کا اسلحہ نہیں استعمال کریں گے، تمہارے کبر کو توڑنے کے لیے برابر کی فوج نہیں استعمال کریں گے۔ ارے حق تو وہ ہے کہ جب تمہارے کبر کو توڑنا چاہیں گے تو ابابیل کے چونچوں میں دبی ہوئی کنکریوں سے مسمار کر دیں گے۔ تو کبر کو اس نے کہا تو جو چیز مقصد کو پورا کرتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقتاً نمازی ہوگا وہ کبھی متکبر نہیں ہوگا، جو حقیقتاً نمازی ہوگا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے ایفرٹ اور یہ ہے رزلٹ۔ دیکھیے کوئی بھی اگر ایفرٹ، کوئی بھی اگر جدوجہد کی جائے اور بنا مقصد کے کی جائے تو بیکار ہے، کار عبث ہے، بیکار جد و جہد ہے۔ تو اسی طرح حضور والا یاد رکھیے کہ یہ فرش عزا، یہ ذات امام حسین علیہ السلام، یہ مجلسیں یہ ہمیں آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہیں، ان کا مقصد آپس میں جوڑنا ہے۔ اگر یہی عزا مومنین کے بیچ میں تفرقے کا باعث بن جائے تو یہ مقصد حسینی کے خلاف ہے، اس لیے مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہوا؟ پھر وہی ہم متکبر انسان آ گیا، کیا ہمارا امام باڑہ، ہماری مسجد، ہماری مجلس، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ارے امام باڑہ تمہارا، مجلس تمہاری، حصہ تمہارا، تمہاری بریانی، تمہاری شیرمال، سب کچھ تمہارا، حسین کا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ حسین کا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ میرا مسجد، میری مجلس، میرا امام باڑہ، میرا حصہ، میری بریانی، میری شیرمال، سب کچھ میرا، تو یہ کبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کبر نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے حضور والا جب تک یہ تصور نہیں ہوگا حسین کا امام باڑہ، حسین کی مجلس، حسین کا تبرک، تب تک وہ مقصد حسینی پورا نہیں ہو سکتا۔
اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ فرش عزا، یہ عزائے حسین، یہ آپس میں اتفاق کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیے اگر اس فرش عزا سے نفاق پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم کچھ بھی کریں، اسے کسی چیز کا بھی نام دیجئے لیکن اسے عزائے حسین کا نام نہ دیجئے، ورنہ یہ مقصد حسینی کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ حسین کے مقصد کو فنا کر کے اپنے انا کی تسلی کے لیے مجلس کر رہے ہیں۔ ہماری مجلس، ہمارا حصہ نہ آپ کی مجلس ہے نہ آپ کا حصہ ہے۔ اگر آپ خلوص دل سے کر رہے ہیں تو یہ حسین کی مجلس ہے، حسین کا عزا خانہ ہے۔ یا نہیں آئے ہماری مجلس میں انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اگر حسین سے محبت ہے اور وہ حسین کی مجلس کو سمجھیں گے تو آئیں گے، اگر وہ ہماری مجلس کو سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے۔ مجلس حسین کی ہونا چاہیے۔ اب یہ تصور اگر دل سے نکل جائے گا تو بس یہی ہے ماحصل مجلس اور یہی ہے مقصد حسینی، کہ وہ تصور اپنے دل سے نکال دو۔ اگر کوئی آدمی اچھا حصہ اس لیے یہ سوچ کر بانٹتا ہے کہ میری سرمایہ داری کی نمائش ہو، تو حضور والا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ عقیدت حسینی کے دل میں لے کے اگر اچھا حصہ بانٹتے ہیں تو مولا اس سے زیادہ دے گا، لیکن اگر دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ میں اپنی ثروت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اچھا حصہ بانٹوں گا تو وہ مقصد حسینی کو پامال کرنے والا جذبہ ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ نماز، اور نماز کے بارے میں جو لفظ آیا ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ حضور ہوتا ہے ایک چیز، ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، اور کوئی چیز ہوتی ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو کوئی ایک عمل کر دینا، لیکن جو قیام کرے، جو قائم کرے کسی چیز کو، مسجد آپ نے جا کے نماز پڑھ لی، آپ کی انفرادی عبادت ہو گئی۔ اگر کسی نے مسجد بنوا دی تو اس نے نماز کے مسلسل پڑھے جانے کا ایک انتظام کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تک اس مجلس میں، اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، اس کا ثواب بنانے والے کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کا مقصد تھا سماج کی برائیوں سے کو دور کرنا، اور وہ شکل نہ بھی ہو نماز کی، لیکن جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، نے کہا کہ یا موسیٰ ارفع ذکری، اے موسیٰ ہمارے ذکر کو بلند کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر خداوندی، یہ نماز ہی کا ایک تو دوسری شکل ہے۔ ورنہ تو مطلب جتنے انبیاء آج تک آئے اور اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں آپ دیکھیے تو قائم کرنے کے لیے اقامہ کے کئی معنی ہیں، کہ اس کو کھڑا کرنا، اس کو پائیدار بنانا، اس میں استحکام پیدا کرنا، یہ سب تمام چیزیں تقریباً 40 معنی ہے اقامہ کے، کہ اس کو کھڑا کرو، اس کو خوبصورت بناؤ، اس کو دوام بخشو، اس کو زندگی دو۔ تو یہ تمام 40 معنی عربی میں ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ دنیا میں، اور جب اس نماز نے تمام انبیاء کی زندگی کا مقصد تھا کہ نماز ذکر الہی ہوتا رہے، یہ تمام 1,24,000 انبیاء کی زندگیاں اس بات پر صرف ہو گئی کہ معبود حقیقی کا عرفان اور ذکر خدا کا عرفان، تو ذکر اللہ کا ذکر ہوگا۔ نماز ذکر الہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب ذکر الہی کا مقصد، اگر تمام انبیاء کی زندگیوں کا مقصد ذکر الہی یعنی نماز تھی، تو اب نماز کا بھی یہ فریضہ تھا کہ وہ تمام انبیاء کی زندگیوں کو، تمام انبیاء کو زندہ رکھے۔
اگر انبیاء نے نماز کو زندہ رکھا تو اب نماز کا بھی یہ فریضہ تھا کہ انبیاءوں کی زندگی کو زندہ رکھے، یہی تو توازن ہوا نا۔ تو اب نماز نے کیسے انبیاء کو ذکر رکھا؟ تو جو تمام انبیاء کا نمائندہ سید المرسلین، جو تمام انبیاء کا سردار تھا، اس کے تذکرے کو نماز میں شامل کیا، نماز کا جز بنا کر کے تمام 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو نماز نے بچایا۔ تمام 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو نماز نے بچایا، اس لیے کہ انبیاء نے نماز کو بچایا۔ نماز کا اخلاقی فریضہ یہ تھا کہ وہ انبیاء کی زندگیوں کو بچائے، تو اس لیے انبیاء کی زندگی کا تذکرہ، سید المرسلین کا تذکرہ تشہد میں رکھ دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن تشہد نہیں پڑھوں گا تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ یا اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات زندگی کی ہو رہی ہے، بات ماضی کی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زندہ تھے، جبکہ یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی نماز ان کے زندگی کی ضمانت لے رہی ہے اور دن میں 5 بار آپ سے یہ کہلوا رہی ہے کہ زندہ ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ نماز کا فریضہ ہوا۔ اب ارباب اعضا، انبیاء نے نماز کو زندہ کیا، نماز نے انبیاء کی زندگی کو زماز کیا، لیکن اب اگر کوئی شخصیت ایسی ہو جس کے بارے میں کہ قد اقمت الصلاۃ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ تو وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی کہ نماز نے انبیاء کو زندہ کیا، اور کوئی کہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے راہبر آپ نے میرے مذہب کو زندہ کر دیا، آپ نے ہمارے کو کسی بھی جو ہے وہ کرسچن نے نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے مذہب، کسی بھی اپنی عبادت کے بارے میں نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے مذہب کو زندہ کر دیا، آپ نے ہمارے مذہب کو زندہ کر دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو احسان امام حسین علیہ السلام کی احسان شناسی ہے کسی امت کی، کہ وہ یہ کہے کہ حسین میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسین، ہم روزے زیارت عاشورہ میں یہی تو پڑھتے ہیں کہ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ درود بھیج دیجئے محمد وعلیہ۔ درود بھیج دیجئے محمد وعلیہ۔ تو بس وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے کہ نماز کا تمام اعمال کا دار و مدار نماز پر۔ اگر نماز قبول تو سب کچھ قبول، اور اگر نماز نہیں قبول تو سب کچھ رد۔ لیکن یہ نماز مرہون منت ہے جس شخصیت کی، جس ذات گرامی کی، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور اس انداز سے میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، یہ اسی کے گھرانے کی بات تھی کہ جس نے نماز کو بچا لیا۔ اور مقصد حسینی اتنا بلند تھا کہ مولا نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس مقصد کو بچانے کے لیے مولا نے قربان نہ کر دی ہو۔ کسی نہ کسی سپاہی، کسی نہ کسی مجاہد کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فلاں چیز کی قربانی کی، انہوں نے فلاں چیز کی قربانی کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے، ان کی قربانی ایسی ہے کہ اس میں یہ تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کرنے پہ بھی نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سی قربانی ایسی تھی جسے پیش نہیں کیا، کون سی قربانی ایسی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ یزید کو اتنی زیادہ ضرورت کیا تھی، اس لیے کہ یزید کی حکومت تو اتنی بڑی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑی حکومت
کا اس زمانے میں تصور نہیں تھا، تو اتنی بڑی حکومت جو جس میں پوری رے کا علاقہ شامل ہے، پورا سعودی عربیہ شامل ہے، پورا افغانستان ہے، سب کچھ، اتنی بڑی حکومت. تو اتنی بڑی حکومت میں اگر ایک عابد شب زندہ دار بیعت نہ کرتا تو یزید کی حکومت پہ کیا فرق پڑنے والا تھا؟ اتنی بڑی حکومت تھی، اگر ایک شخص یا چند افراد بیعت نہ کرتے تو اب تو زمانہ جمہوریت کیا ہے، ان کا بھائی فلاں ذات کے لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں چلے گا، ہماری سرکار بن جائے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ آ جائیں گے کہ ہماری سرکار بن جائے گی. تو اگر کچھ افراد یزید کی بیعت نہ کرتے تو یزید کی حکومت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. لیکن میں کہتا ہوں حضور والا، دنیا اس بات پر تو بحث کرتی تھی، اس بات پہ بحث ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے اتنا انکار کیوں کر کیا. دل کا حال تو خدا جانے، لیکن دل میں اگر وہ انکار بھی کرتے، لیکن اگر جان کا تحفظ کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. میں کہتا ہوں کہ دنیا حسین کے انکار پر تو اتنی بحث کرتی ہے، لیکن اس بات کیوں نہیں بحث کرتی، اس بات پر کیوں نہیں بحث کرتی کہ یزید کو حسین کی بیعت پر اتنا اصرار کیوں تھا، اتنا طاقت کیوں صرف کر دی یزید نے. جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے لے آیا اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو خیمہ زن کرا دیا، پھر اس کے بعد وہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ ابن زیاد، میں حسین کو گھیر کر اب کربلا کے میدان میں لے آیا ہوں، اور اب آگے بتاؤ کیا حکم ہے. جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو ابن زیاد امام حسین علیہ السلام وہ لشکر لیجیے. عباس تھوڑے وقفے کے لیے رک گئے، لیکن ارباب ایسا پھر اس کے بعد اب جب جناب قاسم کا لاشا آ گیا، اب اس کے بعد جب جناب علی اکبر کا لاشا آ گیا، اور اس کے بعد اب جب تمام آہستہ کے لاشیں آ گئے تو بس میں نے کہا کہ جس جملے میں سب سے زیادہ بے چارگی نظر آ رہی، ایک بار مولا عباس آ کے مولا کے سامنے سر جھک کے بیٹھ کے کہے مولا، اب عباس کے سینے میں اب اقربا کے اعزا کے لاشوں کے اٹھانے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے. اب عباس کا سینہ تنگی کرنے لگا ہے، گود کے بالوں کے لاشیں اٹھاتے اب عباس کے سینے میں جگہ نہیں ہے. بس جناب عباس نے تو کہہ دیا، لیکن بس میں مولا عباس سے دستبستہ کہتا ہوں، اے مولا عباس، بس آپ عباس ہیں اور یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. ارے حسین کے دل میں تو آپ کا بھی زخم اٹھانے کی جگہ ہے. بس ارے ہاں، وہ مقام جب سب کے لاشیں اٹھا چکے ہیں مولا، تو آپ بتائیے کہ وہ بہن جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو بھائی کو بچانے کے لیے، جس نے بیٹے قربان کر دیے، جس نے بھتیجا قربان کر دیا، جس نے جوان بھائی قربان کر دیا، زینب جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو، اب حسین آئے، اے زینب مجھے رن کی اجازت دے دو. اللہ اکبر. اب زینب جس کے اوپر سب کو نشاور کر چکی ہو، ارے اب زینب کیسے اجازت دے دے. بس ارباب اعزا، بس مولا نے، میں کہتا ہوں کہ عجیب، اب اس وقت میں کہتا ہوں کہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، صرف یہ مولا نے اپنے اعجاز امامت سے کام لیا ہے کہ جو زینب کے دل کو تقویت دی، ورنہ عام طور پہ زینب کا جو شعار ہے وہ زینب حسین کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے. ارباب اعزا، بس ایک بار زینب کو حسین نے تیار کیا. اللہ اکبر. زینب نے کہا کہ بجائے اب جناب زینب امام حسین کی رخصت میں برابر کی معاون ہو گئی.
چلو چلو عابد بیمار سے رخصت کرا دے. بس ایک بار کی سب سے رخصت کرا رہے ہیں. آتے آتے بس کہتے ہیں کہ اے بہن ایک آخری مرحلہ اور ہے, ارے جسے میں طے کرنے میں ارے میری مدد فرماؤ. کہتی ہے بہن ارے بس مجھے سکینہ سے رخصت دلا دو. ارے سب تو سمجھدار ہے, سمجھ جائے گے, لیکن 4 سال کی بچی کو سمجھانا, ارے جسے صبح سے دیکھ رہی ہو کہ جو میدان کی جانب جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے, تو اے زینب ارے اب سکینہ سے میری رخصت کرا دو. ارباب عذاب بس اب جناب زینب نے سکینہ سے بھی رخصت کرائی. ارباب خیر بس یہ رخصت ایسی تھی کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا اے بہن بیٹھ جاؤ, ارے کچھ مجھے وصیتیں ہیں ان کا بھی عمل کر لینے دو. کہا ایک تو میری اپنی وصیت زینب تم سے ہے. کہا اے زینب ارے کل سے نماز شب کے لیے تنہا اٹھوگی. اے بہن ارے نماز شب کے لیے جب تنہا اٹھنا تو اپنے اس بھائی کو یاد کر لینا. جناب زینب نے کہا ہے بھیا ارے آپ نے اپنی وصیت کر دی, ارے مجھے بھی اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. کہا کہ اے بھائی ارے ذرا اپنے گلے کے خون سے ذرا اپنا لباس سجا دے. ارے زینب نے پڑھ کے گلو کا بوسہ لیا. حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا اور کہا کہ علی مرتضیٰ چلتے وقت کہہ رہے تھے کہ میں نہ دوں گا, لیکن ان بازوؤں میں رسل باقی جائے گی. بس ارباب عذاب جناب زینب نے ایک تجویز پیش کی. کہا بھیا ہم ساری سیدانیاں حلق بنا کے قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ایک سے مل لیجیے. آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ کا آخری دیدار کر سکے. ارباب عذاب یہ سنت ہم نے اپنے ماتم میں بھی قائم کی ہے. یہ جو ہم سب بنا کے ماتم کرتے ہیں یہ اسی عمل کی تشبیہ ہے کہ جیسے مولا دو صفوں کے بیچ سے نکل کے میدان کارزار کی طرف اے مولا ہم ماتمی دستہ جب ادھر ادھر سب بنا کے کھڑا تو ہم اعلان کرتے اے مولا ہم میدان کربلا نہیں ہوتے, اگر آپ ہوتے ہمارے بیچ سے تو ہم اس طرح دستہ بنا کے آپ کی نصرت کرتے, آپ کو اس طرح سے رخصت کرتے. شہزادی آپ کے لال کا جس شایع نشان کرسا دینا تھا یہ شہزادی ہم نہیں دے سکے, اس لیے کہ ہمارے پاس 10 ہی دن تھے. اتنے ماتم اتنے سوگ یہ شہزادی 10 دن میں ممکن نہیں تھا. ارے کس کا ماتم کرے کس کا ماتم نہ کرے, لیکن بس آج حسین کا ماتم ہے اور جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا آئی ہے. ارباب عذاب میں کہتا ہوں مجھے معصومین کی متعدد مقامات پہ معصومین کی زندگی میں ملتا ہے کہ
بہت ایسے پرآشوق وقت تھے کہ جہاں مجالس کرنا، تذکرہ امام حسین علیہ السلام کرنا آسان نہیں تھا۔ امام کے اصحاب سرائے، امام کے قریبی اصحاب، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جناب حسین۔ جناب حسین نے گھر کے اوپر مجلس منعقد کی اور یہ کہا کہ اگر میں مولا کو بلا لوں گا اور مولا آ جائیں گے تو بہت لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے کیونکہ ایک شخصیت، نمایاں شخصیت ہے سماج میں۔ گھر پہ مجلس کی، چند حضرات بیٹھ کر کے جناب امام حسین علیہ السلام کے مسائل و فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد جب مجلس ہو گئی تو دوسرے دن جناب حسین امام سے کہتے ہیں موضوع معاف کیجیے گا، میں آپ کو آپ کے چھت کی مجلس برپا کی تھی مگر مولا بلا نہ سکا، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، آپ کو بلا نہ سکا۔ تو مولا فرماتے ہیں اے حسین میں مجلس میں آ گیا تھا، اے حسین مجلس میں موجود تھا، میرے چھت کی مجلس، میں اپنے چھت کے ماتم میں آیا تھا، ارے میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں، جتنے بھی لوگ تھے میرے جاننے والے، کہا حسین ارے جہاں لوگ نالائن اتارتے ہیں تو کون سی پریشانی کا تذکرہ کروں، اور میں کہتا ہوں کہ امام حسین تو ہر شہید کے لاشے پہ پہنچے، لیکن اللہ اکبر، میں کہتا ہوں امام حسین کے ساتھ ساتھ ارے حسین کی وہ دکھیاری ماں بھی کربلا میں وہ بھی ہر مقام پہ پہنچتی ہے، اور کیسے؟ اس لیے کہ جناب ام البنین کا وہ واقعہ کہ جب یہ بشیر گیا ہے اور اس نے امام حسین علیہ السلام پورے واقعات میں کربلا سنائے ہیں، تو یہ کہا ہے کہ جناب ام البنین بہت بزرگ ہیں، ایسا ٹیکتی ہوئی آئی اور ایسا ٹیکتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا پکتا ہے کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے؟ کہا کہ ہاں حسین شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ بتا کہ عباس کے رہتے ہوئے حسین شہید ہو گئے؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار نجف کا رخ کیا تو کہا اے میرے والی و والد، میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، اگر عباس حسین شہید ہو گئے عباس زندہ ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا کون ہے یہ ضعیفہ؟ کہا یہ مدر عباس ہے۔ بس کہا کہ ارے شہزادی، ارے آپ اپنے لال کے مسائل سننا چاہوں گی، کتنی جمع مردی کا ثبوت کیا آپ کے بیٹے نے۔ اس نے شہادت عباس بیان کرنا شروع کیا۔ دیکھیے یہ قبیلہ کلب کے رہنے والی ہے، بہادری نگو رس رس میں ہے، اور ایک جملہ ہے جو جناب ام البنین نے کہا ہے، جو ان کی اپنی شجاعت کا مظہر ہے، جو اپنی ان کی شجاعت ہے۔ ایک بار جب اس نے کہا کہ بی بی جناب عباس کا داہنا ہاتھ جدا ہوا، بایاں ہاتھ جدا ہوا، پھر اس کے بعد سر پہ گرز لگا، اور گرز لگنے کے بعد جناب عباس زمین پہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لائے۔ ایک بار جناب ام البنین جو کمر جن کی جھکی ہوئی تھی، ایک بار عصا کا سہارا لے کر کے سیدھی کھڑی ہوئی، کہا میں تو جانتی کہ میرے لال کو کوئی شہید، ارے اس کا کوئی سورما شہید کر لیتا، جب میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوتے، میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ اگر ہوتے تو میں تو جب چاہتی کہ اس کا کوئی سورما میرے بیٹے کو شہید کر لیتا۔ یہ جلالت ام البنین۔ اب اس کے بعد ایک ماں نے توبہ کیا۔ اب ایک ماں کی فریاد سنیے، ماں کی فریاد کی جب بشیر نے بتا دیا کہ داہنا ہاتھ قطع ہوا، بایاں ہاتھ قطع ہوا، پھر اس کے بعد اب ماں کا نوحہ ہے، اب ماں کہتی ہے اے عباس تو میرا بیٹا کتنا مظلوم